آج آپ کو حکیم لقمان کی 10 ان نصیحتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ کو 10 بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں اور ایک لمبی اور صحت مند زندگی جینے میں مدد کرتی ہیں۔ نمبر 1، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ ہڈیوں میں آنے والی کمزوری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے اور وہ ہمیشہ جوان بنا رہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار بکرے کے گوشت کی بنی یخنی استعمال کرے، پھر چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا۔ بکرے کی ہڈیوں کی یخنی کو استعمال کرتا رہے گا تو اس کے جسم میں نہ ہی اس کی ہڈیوں میں کمزوری آ سکتی ہے، اس کا جسم مضبوط ہوگا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی، وہ ہمیشہ جوان بنا رہے گا۔ نمبر 2، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم میں خون کے جتنے بھی مسائل ہیں، گندے اور فاضل مادوں کا شامل ہو جانا اور ہائی بلڈ پریشر کا رہنا، تو گرمیوں کے موسم میں خربوز اور تربوز کا لازمی استعمال کیا کرو، کیونکہ ان کے استعمال سے نہ صرف جسم کی گرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے بلکہ جگر اور مثانے کی گرمی ختم ہوتی ہے، بلکہ خون کی حدت بھی کم ہوتی ہے، اور خون میں جو گندے اور فاضل مادے شامل ہوتے ہیں ان کے استعمال سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ خون کی ہر قسم کی بیماری جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، حکیم لقمان کا کہنا ہے کہ اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہر قسم کی بیماری اور کمزوری سے دور رہو، پھر چاہے وہ دماغی کمزوری ہو، اعصابی کمزوری ہو، اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے، تو جو روزانہ ایک مٹھی چنے یعنی بھنے چنے استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کو زندگی بھر کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی، نہ جسمانی، نہ اعصابی اور نہ ہی دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اور اگر بھنے چنوں کے استعمال سے اور بھی زیادہ طاقت بنانا چاہتے ہو تو بھنے چنوں میں کشمش ملا کر استعمال کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو تمہارا جسم کتنا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، تمہارا دماغ اور اعصاب کتنے مضبوط بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو قبض کو دور کرنے کے لیے اسبغول کا استعمال کرتے ہیں، اسبغول کے استعمال سے ان کا قبض ختم ہونے کے بجائے اس کے استعمال سے اور زیادہ قبض میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک تو کچھ لوگوں کو اسبغول کے استعمال کی وجہ سے بواسیر کا مرض تک ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان کا مزید کہنا تھا کہ اس چیز کو یاد کر لینا کہ اسبغول کا درست استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے، اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ اتنا ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ اسبغول کو پانی میں گھول کر استعمال کرو، دوسری بار بھی پانی میں استعمال کرو، تیسری بار بھی، لیکن اگر تیسری بار بھی اس کو پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے تمہاری قبض دور نہ ہو تب چوتھی بار اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرو، لیکن پہلی بار کبھی بھی دودھ کے ساتھ نہ استعمال کرو، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اسبغول پانی میں راس ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اسبغول دودھ میں راس ہوتی ہے۔ نمبر 5، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ خودکشی کرنے کا حلال طریقہ یہ بھی ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد آرام مت کرو بلکہ کام میں لگ جاؤ، جبکہ رات کے کھانے کے فوراً بعد آرام کرنا شروع کر دو۔ اگر تم یہ دو کام شروع کر دیتے ہو تو بہت جلد تم کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے اور اس دنیا سے نکل جاؤ گے، لیکن اگر تم ایک لمبی اور صحت مند زندگی جینا چاہتے ہو تو دوپہر کا کھانا کھانے کے فوراً بعد لازمی آرام کرو، پھر چاہے تم 15 سے 20 منٹ کا آرام کیوں نہ کرو، اور دوپہر کے وقت آرام کرنا سنت بھی ہے، جبکہ رات کا کھانا کھانے کے بعد فوراً کبھی بھی آرام نہ کرو بلکہ رات کے کھانے کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے بعد آرام کرو۔ حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ اس لیے لوگوں کو ہمیشہ ذہن کم عقل دیکھا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے سے زندگی میں 10 سے لے کر 15 سال تک کی کمی بھی آ جاتی ہے، بلکہ جو لوگ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کی نسبت لمبی زندگی جیتے ہیں اور زیادہ تیز دوڑتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں اور زندگی میں ترقی بھی پاتے ہیں۔ نمبر 7، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ کھڑے ہو کر اور تیز تیز پانی پینا اتنا خطرناک ہے، اور اگر تمہیں کھڑے ہو کر اور تیز تیز پانی پینے کے نقصانات پتہ چل جائیں تو تم مرنا پسند کرو گے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینے کا سوچو گے بھی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا معدہ خراب ہوتا ہے اور اس سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے گردے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح دیگر اعضاء بھی آہستہ آہستہ خراب اور بیکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 8، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ان 6 غذاؤں میں سے کسی ایک غذا کو بھی زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان کو زندگی بھر کبھی بھی جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی،
اور نہ ہی ان کا جگر کبھی خراب پڑتا ہے۔ ان 6 غذاؤں میں پہلی غذا مولی، دوسری غذا لیموں، تیسری غذا چکوترا، چوتھی غذا مچھلی، پانچویں غذا دلیا اور چھٹی غذا انگور ہے۔ اس لیے اگر تم بھی چاہتے ہو کہ کبھی بھی تمہارا جگر خراب نہ ہو اور نہ ہی جگر سے متعلق کوئی بیماری ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان 6 غذاؤں میں سے کسی ایک کو لازمی استعمال کرتے رہو۔ نمبر 9، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ عقل اور ذہانت سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں اور نہ ہی کوئی دولت ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی ذہانت کو بڑھانے کے لیے بادام کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ باداموں کا استعمال صرف تمہاری یادداشت بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، لیکن اگر تم اپنی ذہانت کو بڑھانا چاہتے ہو تو باداموں کا استعمال کافی نہیں، بلکہ باداموں کے ساتھ تھوڑی سی خشخاش کے ساتھ 2 کالی مرچوں کو استعمال کرنا شروع کر دو۔ ان کے استعمال سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی ذہانت میں کس طرح اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 10، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ تمام بڑی بیماریوں اور امراض کا آغاز معدے اور ہاضمے کے نظام میں آنے والی کمزوری اور خرابی سے ہوتا ہے، اور معدے اور ہاضمے کے نظام کو تباہ اور کمزور کرنے کا سب سے آسان طریقہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر چائے کو استعمال کر لینا ہے۔ جو شخص بھی کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر چائے کو استعمال کر لیتا ہے تو سمجھو بہت جلد اس کے ہاضمے کا نظام جواب دے جائے گا اور اس کا معدہ بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ نہ تو غذا کی غذائیت اس کے جسم میں لگے گی، ساتھ اس کے جسم میں خشکی ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے دماغ میں خشکی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اگر تم اپنے معدے اور ہاضمے کے نظام کو مضبوط بنائے رکھنا چاہتے ہو اور بڑی چھوٹی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی بھی کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر چائے کو استعمال ہرگز مت کرو اور نہ ہی کسی دوسرے کو کرنے دو۔ پیارے دوستوں، حکیم لقمان ایک بہت عقل مند شخص تھے۔ قرآن پاک میں بھی حکیم لقمان کا ذکر ہوا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حکیم لقمان کی عقل اور دانش کے بارے میں بتا رکھا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی ایک لمبی اور صحت مند زندگی جینا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ آپ بہت سی خطرناک اور بڑی بیماریوں سے بچے رہیں تو حکیم لقمان کے ان 10 نصیحتوں پر ضرور عمل کریں، اور آپ اپنے جن بہن بھائیوں کے خیر خواہی چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔